غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک سوال کرنا ہے، اور بعض لوگ اس چیز کو یہ پھیلاتے ہیں کہ غوث پاک جو ہے وہ حنبلی نہیں تھے۔ فقہ کے اعتبار سے کس فقہ کو وہ فالو کرتے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی فقہ کو فالو کرتے ہوئے اپنے معاملات سارے دائرے عبادات کے بھی دیگر چیزوں کے، تو وہ کیا حنبلی تھے یا حنبلی نہیں؟ اس میں ایک قاعدہ تھا کہ غوث پاک کی جو مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، تو کہا کہ اس میں تو کوئی حنبلی لکھا ہی نہیں ہوا کہیں کہ وہ حنبلی ہیں، تو ہے ایسے کوئی؟ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حنبلی ہونا اہل علم کے اوپر اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ بظاہر اس کے اوپر کوئی دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ تواتر کے ساتھ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس حوالے سے لکھا ہے، اور خود سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جو مسائل ذکر کیے ہیں، اپنا مختار ذکر کیا ہے، وہ بالکل واضح طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور کئی مقامات پر آپ نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ آپ کے جو امام ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ ٹھیک، بہت سارے مقامات ہیں، میں ان میں سے آپ کو دو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک ہی جگہ پر دو ہیں، اور بھی مقامات پر موجود ہے۔ آپ نے غنیۃ الطالبین کا دوسرا حصہ ہے، جلد 2 ہے، یہ پوری المکتبۃ العصریہ بیروت کا ایک مکتبہ ہے، اس سے ایک جلد ہے اور 2 حصوں کے اندر یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ میں کچھ حوالے بھی پیش کرتا ہوں جو بڑے بڑے علماء ہیں، کبار علماء، جن کا اسماء و رجال کے حوالے سے، اور جو تراجم علماء ہوتے ہیں، حالات زندگی جو علماء کے بیان کرنے والے مشہور و معروف علماء ہیں، ان کے حوالے بھی سنتے ہیں، لیکن خود سب سے پہلے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی اپنی گواہی وہی ہم عرض کر دیں۔ آپ نے اس غنیۃ الطالبین میں دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 159 ہے، 159، اور فصل ہے فیما ینبغی للمأموم، یعنی مقتدی کے لیے کیا کیا کام بہتر ہیں، اس کو کرنے چاہیے، اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں وَرَوَى إِمَامُنَا ابو عبداللہ احمد رحمہ اللہ تعالی فی رسالۃ لہ باسنادہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ترجمہ اس کا یہ ہے، ہمارے امام ابو عبداللہ احمد یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا صلاتنا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، وعلمنا ما نقول فیہ، اور ہمیں سکھایا کہ ہم اس نماز کے اندر پڑھیں کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب قراءت کرے تو تم خاموش رہو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فَقُولُوا آمین، تو تم بھی آمین کہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوری حدیث مبارکہ ذکر کی۔ اب پہلا تو مسئلہ یہ کہ اس میں واضح طور پہ فرما رہے وَرَوَى إِمَامُنَا، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یوں فرمایا، اور چونکہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب امام کے پیچھے مقتدی ہوگا اور امام کی قرات ہوگی تو وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، وہ خاموش رہے گا۔ یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا موقف ہے، اور یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا موقف ہے۔ اب یہ ہوا پوری ذکر کرنے کے بعد نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے الفاظ ملاحظہ فرماتے، قال الامام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ تعالی واماتنا علی مذہبہ اصلا وفرعا وحشرنا فی زمرتہ، یعنی امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ہمیں ان کے مذہب پر موت عطا فرمائے، اصلا و فرعا، یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی اور فروعی مسائل کے اعتبار سے بھی ہمیں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہی موت عطا فرمائے، یعنی اس مذہب پر ہیں بھی اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اسی مذہب کے اوپر اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے، اور حنبلی مذہب پر، ظاہر امام احمد بن حنبل کا مذہب حنبلی مذہب کہلائے گا، اور ہمیں ان کے زمرے کے اندر قیامت کے دن اٹھائے، یعنی ان کے ساتھ ان کے گروہ کے اندر اللہ پاک ہمیں اٹھائے۔ تو یہ تو خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے صراحت بھی کر دی، دعا بھی کر دی کہ اللہ پاک جو ہمیں ان کے مذہب پر تا دم موت رکھے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یعنی یہ بات اتنی واضح تر ہے کہ اس پر اعتراضات اٹھائے بھی نہیں گئے۔
وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جانتا ہے امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ حنبلی کے مشہور امام ہیں، اور ان کی کتاب المغنی یہ فقہ حنبلی کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور آپ آخر عمر کے اندر جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بالکل 90 پلس ہو چکی تھی اور چند مہینے آپ کی وفات شریف کے اندر باقی تھے، اس وقت آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اور فقہ حنبلی کی مشہور و معروف کتاب مختصر الخرقی آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی تھی۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی کہ اللہ پاک نے اس مذہب پر جو ہے وہ باقی رکھا کہ آخر عمر میں بھی آپ فقہ حنبلی کی یہ کتاب جو ہے وہ فقہ حنبلی کے مستقبل کے امام کو پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے پھر کتاب لکھی المغنی کے نام سے۔ اس کے علاوہ کثیر علماء نے جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر بھی ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بعد کے بھی ہیں، انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام احمد بن حنبل کے فقہ سے تعلق رکھتے تھے، امام احمد بن حنبل کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کے مذہب کو فالو کیا کرتے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف امام ہیں، انہوں نے، اور ان کا سن وفات 597 ہجری ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وفات 561 ہجری ہے، اور ان کا 597 ہجری ہے، 597 اس میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ تھے بھی بغداد کے ہی۔ تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کے مناقب کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، مناقب الامام احمد۔ اس میں اس کی جو 100 نمبر فصل ہے، وہاں آپ نے امام احمد بن حنبل کے بڑے بڑے جو اصحاب ہیں، جو آپ کے مذہب کے پیروکار ہیں، ان کے نام لکھے اپنے زمانے تک کے افراد کے، ان میں سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 795 ہجری ہے، ان کی کتاب ذیل طبقات الحنابلہ، یعنی علماء نے اپنے اپنے مذہب کے علماء کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں۔ حنفیوں نے اپنے مذہب کے علماء کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور کئی علماء کی کتابیں ہیں۔ شوافی نے اپنے مذہب کے علماء کی کتابیں لکھی ہیں ان کے حالات زندگی پر، مالکیہ نے اپنے مذہب کے علماء کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح حنابلہ نے، حنبلیوں نے اپنے مذہب کے علماء کے حالات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایک مشہور و معروف کتاب طبقات الحنابلہ ابو یعلا کی ہے، اور اس کے اوپر ذیل ہے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس میں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو رجال کے مشہور و معروف امام ہیں، ان دونوں نے امام سمعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 562 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 1 سال کے بعد ان کا وصال ہوا ہے، ان کے حوالے سے یہ لکھا کہ ہوا امام الحنابلۃ وشیخہم فی عصرہ، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حنبلیوں کے اپنے زمانے کے امام اور ان کے شیخ تھے۔ تو یہ صراحت کر رہے ہیں جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر ہے۔ اسی طرح امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات سن 902 ہجری ہے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب الضوء اللامع، اس میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حنبلی ذکر کیا ہے کہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی حنبلی تھے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پاک و ہند کے مشہور و معروف امام ہیں، مشہور محدث ہیں، انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حنبلی ذکر کیا ہے۔ تو ایک پوری فہرست ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام ابن العماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شذرات الذہب کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حنبلی ذکر کیا۔ ان تمام کے حوالے میرے پاس نوٹ ہیں اور پوری عبارتیں ہیں ان کی، جیسے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبدۃ الاثار کے صفحہ نمبر 54 پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حنبلی لکھا ہے، اور الضوء اللامع کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 169 پر آپ رحمۃ اللہ تعالی کو حنبلی لکھا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 439 پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو حنبلی لکھا ہے۔ شذرات الذہب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 197 پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حنبلی لکھا ہوا ہے۔ تو یوں کثیر علماء نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے حنبلی ہونے کی صراحت کی ہے، اور خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں
ایک سے زائد مقام پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں یہ لکھا وَهُوَ مَذْهَبُ امامنا، ایک جگہ پر مذکور ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک گفتگو کے دوران آپ نے یہ فرمایا، رمضان کی راتوں کے اندر تلاوت کرنے کے حوالے سے فرمایا وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْرَأَ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةَ الْعَلَقِ وَهِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ لِأَنَّهَا أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَ إِمَامِنَا أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنبَلٍ رحمه الله تعالى وَكَذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ یعنی فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر، رمضان کی راتوں میں پہلی رکعت جو تراویح کی وہ ادا کرے، اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ العلق پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ العلق پڑھے۔ یہ حنابلہ کے نزدیک مستحب ایک مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے پہلی صورت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی۔ اب یہاں جو غور طلب بات ہے، جو ہماری دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ العلق ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی عند امامنا، ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل کو اپنا امام کہا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ، کہ جس طرح ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اسی طرح تمام دیگر ائمہ، جمیع ائمہ کے نزدیک بھی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ صورت تمام کے تمام ائمہ کے نزدیک سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کو اپنا امام کہہ کے اس کا تذکرہ الگ سے آپ نے کیا، اور بھی اس طرح کی تصریحات موجود ہیں۔ تو یہ ایک فضول سا اعتراض ہے اور لا علمی کی ایک دلیل ہے کہ یوں کہہ دینا کہ جی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ورنہ علماء کی ایک فہرست ہے جو اس فن کے ماہرین ہیں، انہوں نے واضح طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حنبلی المذہب تھے، فروع کے اندر آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، بڑی آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا۔ اور اس طرح کے جو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات اس طرح فروعات میں مسائل میں اختلافات موجود ہیں۔ یاد رکھیں چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس اور حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں کے چاروں ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے اہل سنت میں سے تھے، یعنی سب کے عقائد بالکل، عقائد میں یوں اختلافت نہیں، فروعات میں، مسائل میں، اور ٹھیک ہے جو جس کی فقہ کو فالو کر رہے ہیں ان کو اسی کے مطابق وہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ اگر کوئی شافعی فقہ میں ہے، مالکی فقہ میں ہے یا حنبلی فقہ میں ہے تو وہ اس کے مطابق ہی دائرے ہیں، اپنے سارے معاملات ہیں، وہ چاہے نماز ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کے اندر احکامات اسی طرح ہیں۔ تو یہ فروعات میں ائمہ کا یہ اختلاف موجود ہے۔ حنفی طریقے کو فالو کر کے اس کے مطابق اپنے معاملات کو ادا کرے گا، جو دوسرے ہیں وہ اس کے مطابق۔ لیکن یہ بالکل دھوکہ دینے والی بات ہے کہ یہ بات چھپا کر کہ وہ حنبلی نہیں تھے اور یوں لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے کہ یہ ان کی طرف حنبلی ہونے کی نسبت یہ بالکل غلط ہے۔ تو جو ایسا کہہ رہا ہے وہ خود غلط ہے، وہ خود غلط ہے۔ یہ باقاعدہ کتب اٹھا کر دیکھیں، اور عربی کتب اٹھا کر دیکھیں، ان کی تو کتابیں اردو میں نہیں تھی، عربی میں تھی۔ اردو میں شائع کرنے والے اپنے مطبوعات والے، انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق جتنا شائع کیا، جو کچھ چھاپا، لیکن اصل کی طرف تو مراجعت کریں۔ جب اتنی بڑی بات کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں اور دلیل کیا ہے، وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہے۔